یہ اس دور کی بات ہے جب سلطنت دکن پوری دنیا میں اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھی۔ بادشاہ کے دربار میں انصاف کی تلوار اتنی تیز تھی کہ گنہگار کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ ایک دوپہر کے وقت سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس نے بادشاہ کو خاموش کر دیا تھا۔ بادشاہ کے سامنے ایک ننھا سا بچہ سر جھکائے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں دھول اور خوف تھا، اور دوسری طرف شہر کا بڑا تاجر تیش کے عالم میں کھڑا تھا اور بچے کے ہاتھ کاٹنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس بچے کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ بغداد کی گلی میں ایک مشہور تاجر رہتا تھا۔ اس کی دکان میں ایک روٹی کی چوری ہوئی تھی، جس کا مقدمہ آج تاجر محل لے کر آیا تھا۔ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، اس نے میری دکان سے روٹی چرائی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ روٹی بہت سستی ہو، مگر جرم تو جرم ہوتا ہے۔ اگر آج اس بچے کو چھوڑا گیا تو کل کو سارا شہر میری دکان لوٹنے چلا آئے گا۔ میں اب سے انصاف کا طلبگار ہوں، کیونکہ ہمارے دین میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ دربار میں انصاف اور رحم کے بیچ جنگ شروع تھی، جس کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ بادشاہ سوچ و بچار کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا کہ عالموں اور مفتیوں کو بھی فتویٰ دیتے وقت مشکل درپیش تھی۔ بالآخر جب کوئی حل نہ نکل سکا تو بادشاہ نے دربار عام میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ معاملے کی پیش نظر تحقیقات کروائی جائیں گی، اور جواب حاصل کرنے کے لیے کسی سپاہی کو مامور کیا جائے گا کہ وہ دور دراز ممالک کا سفر کرے، الف ور دیکھے کہ کون سا فقیہ عالم اس دنیا پر موجود ہے اس وقت اللہ کے وعدے کے مطابق، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ دنیائے عالم میں ایک فقیہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ ان سے ہمارا سوال پوچھنا کہ انصاف اور رحم میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی۔ بادشاہ نے اپنے خاص سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم بھیس بدلو اور اس بچے کے شہر جاؤ، دیکھو کیا واقعی بچہ چور ہے، اور باقی سب باتیں اس سپاہی کو سمجھا دیں۔ بالآخر سپاہی اپنے سفر پر نکل گیا، شاہی لباس اتارا اور مسافر کا پرانا جبہ پہن کر سفر پر نکل گیا۔ دھوپ میں چلتا ہوا ایک ایسے راستے پر پہنچا جہاں دور دور تک سایہ نہیں تھا۔ اس کا گلا خشک تھا اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں ایک خستہ حال جھونپڑی پر پڑتی ہیں۔ اس کے باہر ایک بڑھیا چارپائی پر بیٹھ کر چاول چن رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور پانی طلب کرتا ہے۔ بڑھیا اسے ایک مٹی کے پیالے میں پانی پیش کرتی ہے۔ وہ پانی پی کے شکریہ ادا کرتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیتا ہے۔ صحرا ختم ہوتے ہی جنگل کے راستے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے اچانک کسی کے تڑپنے کی آواز آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شکاری لوہے کے بھاری جال میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اپنی تلوار سے جال کو کاٹتا ہے اور شکاری کو باہر نکالتا ہے۔ شکاری مدد پر اس کا بہت مشکور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ماہ گزر جاتا ہے اور وہ صحراؤں اور جنگلوں کا سفر کرتا ہوا ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ ابھی درختوں کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک صدا سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک درویش نما آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو پکار رہا ہوتا ہے کہ انسان کا دل انصاف کے بغیر دنیا کا حصہ ہی نہیں لگتا، اور بے رحمی کا پتلا کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ وہ درویش کے پاس جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو درویش مسکرا کر اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سپاہی حیران ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ کہ میرے ذہن میں کوئی سوال ہے۔ بالآخر وہ اپنا مدعا سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان سے جواب طلب کرتے ہیں کہ ان کا بادشاہ اس کشمکش میں ہے کہ انصاف کرنا ضروری ہے یا رحم۔ درویش ایک دیا نکالتے ہیں اور اسے جلا کر چشمے کے پاس رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کا غضب اور انصاف اس آگ کی طرح ہے، مگر اس کی رحمت اور اس کا رحم اس پانی کی طرح ہے۔ پانی نے آگ کو بجھا دیا مگر پانی میں ذرا سی بھی تپش نہیں آئی۔ اسی طرح رحم ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ سپاہی کو اپنا جواب مل جاتا ہے۔ وہ ادب سے اٹھ جاتا ہے اور آگے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس بچے کے شہر پہنچا۔
और खामोशी से तहकीकात शुरू की। इसे मालूम हुआ कि वो बच्चा इसी जालिम ताजिर के पास काम करता था और कई दिन से भूखा था। एक दिन बच्चे ने बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से छठी की तो ताजिर ने गुस्से में आकर उसकी पूरे महीने की तनख्वाह रोक ली। घर में फाकों की नौबत आ गई थी, इसीलिए अगले दिन जब इससे भूख बर्दाश्त न हुई तो इसने महज एक रोटी उठा ली। सिपाही ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं कि जिसे चूर कहा जा रहा था वो असल में इस संदिल ताजिर की बेहिस्सी का शिकार था। वो तमाम हकाइक और दरवेश का जवाब अपने ज़हन में नक्श करके दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को दौड़ाते हुए शाही महल की तरफ रवाना हो गया, ताकि बादशाह को इस मासूम की बेगुनाही और रहम की फजीलत से आगाह कर सके। जब वो महल के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी हालत दीदनी थी। चेहरा गर्द आलूद, कपड़े धूल से अटे हुए और पांव मिट्टी में लथपथ थे, जैसे वो किसी दूसरे ही जहान से होकर आया हो। जैसे ही इसने दरबान आम के संगमरमर के फर्श पर कदम रखा, तमाम दरबारियों की नजरें इस पर जिम गईं। दरबार में छाई खामोशी मजीद गहरी हो गई और हर शख्स हैरत व तजस्सुस के आलम में इसे देखने लगा। बादशाह, जो कई रोज से इस फैसले की बेचैनी में था, अपने तख्त से खुशी और बेसब्री के आलम में खड़ा हो गया। बादशाह की आंखों में उम्मीद की चमक थी कि शायद आज इस मुश्किल मसले का कोई ऐसा हल मिल जाएगा जो इंसाफ के तकाजे भी पूरे करे और ज़मीर पर बोझ भी ना बने। सिपाही ने बादशाह के सामने सर झुकाया और हाँफते हुए लहजे में अर्ज किया, ज़िल्न इलाही, मैं इस सच की तलाश से लूट आया हूं जिसने हम सब को आजमाइश में डाल रखा था। इसके लहजे की गूंज ने पूरे दरबार को अपनी लपेट में ले लिया और सब सांस रोके इसके अगले अल्फाज का इंतजार करने लगे। फिर हुमायूं ने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब जाकर तमाम हालात और वाक़यात एक एक करके गोश गुजार कर दिए। उसने बताया कि किस तरह इस मासूम बच्चे को भूख ने मजबूर किया और किस तरह इस संदिल ताजिर ने इसकी हक हलाल की कमाई रोककर उसे इस नहज पर पहुंचाया। सिपाही की ज़बानी ये दुख भरी दास्तान और दरवेश का वो सबक आमोज जवाब सुनकर पूरा दरबार सत्ता में आ गया। बादशाह के चेहरे पर पहले गहरी सोच और फिर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी आंखों में अदल की वो चमक लूट आई जिसके लिए वो मशहूर थे। बादशाह अपनी जगह से खड़े हुए। पूरे दरबार पर एक पुरवकार खामोशी तारी हो गई और फिर बादशाह ने अपनी तकरीर शुरू की। मेरे अजीज दरबारियों और इंसाफ के तलबगारों, आज इस दरबार में सिर्फ एक बच्चे की रोटी का फैसला नहीं होना था, बल्कि आज इंसानियत और संगदिली के दरमियान लकीर खींची जानी थी। हमने सुना कि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर भारी है और जहां इंसाफ बेबस हो जाए वहां रहम का हाथ थामना ही असल बंदगी है। बादशाह ने ताजिर की तरफ गुस्सीली नजरों से देखा और गरजदार आवाज में फरमाया, जुर्म इस बच्चे ने नहीं किया, बल्कि जुर्म इस शख्स ने किया है जिसने एक मजदूर की उजरत रोककर उसे चोरी पर मजबूर किया। मेरा इंसाफ ये कहता है कि इस बच्चे का हाथ नहीं काटा जाएगा, बल्कि इस ताजिर को हुक्म दिया जाता है कि वो इस बच्चे के खानदान की कफालत करे, क्योंकि जिस मुआशरे में लोग भूख से रोटी चुराने पर मजबूर हों, वहां का असल मुजरिम हाकिम और वो अमीर तबका है जो गरीब का खून चूसता है। ये सुनकर पूरे दरबार में वावा का शोर मच गया और इंसाफ की तलवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ कमजोर के लिए नहीं बल्कि जालिम के खिलाफ भी इतनी ही तेज है।